ضلع کونسل کا اہم اجلاس زیر صدارت چیئرمین ضلع کونسل سردار امجد جاوید صاحب منعقد ہوا۔ پلندری اجلاس میں چیئرمین ضلع کونسل سردار امجد جاوید، چیئرمین میونسپل کمیٹی پلندری سردار سلیم محمود، سردار شاہد محمود، سردار بابر رزاق، سردار ارسلان نثار، سردار جواد ظہیر، سردار ماجد نوابی، سردار محمد افسر، افتخار اشرف کیانی، سردار افتخار محمد رضوان، محسن اقبال، خورشید احمد ضیاء، محترمہ تنسیم فاطمہ صاحبہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فنڈز کی عدم دستیابی اور دیگر ایشوز زیر بحث لاتے ہوئے تمام منتخب ممبران نے متفقہ فیصلہ کیا کہ فنڈز کی عدم فراہمی کی صورت میں مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مالیاتی اختیار فراہم کرتے ہوئے منتخب ممبران کو فنڈز کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ فنڈ سے اپنے علاقہ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ فنڈز نہ ملنے کی صورت میں 8 جنوری 2024 بروز سوموار بوقت دن 11 بجے ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی علامتی احتجاج کریں جائے گا اور 8 جنوری کو ہی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ پلندری سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سردار طاہر اکبر نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے صوبہ جموں کی مغربی پٹی جس کو عرف عام میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، عوام کے نام پیغام۔ سڑکیں ہم چندے جمع کر کے بنواتے ہیں، روزگار پاسپورٹ بنوا کر بیرون ملک عربوں یا یورپ اور امریکہ کے گوروں سے لیتے ہیں، علاج پیسے دے کر پرائیویٹ اسپتالوں سے کرواتے ہیں، بجلی بلات کا خاتمے اور آٹے پر سبسڈی کے لیے عوام سڑکوں پر ماریں کھا رہی ہیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں، تو پھر عوام کے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچنے والے ان عوامی نمائندوں کا کام کیا ہے؟ یہ کس مرضی کی دعا ہے؟ کیا ان کا کام صرف پاکستانی کی دلالی اور سہولت کاری کر کے یاشیاں کرنا اور اپنی اولادوں کے لیے بینک بیلنس اور جائیدادیں بنانا ہے، جو یہ 75 سال سے نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں؟ ان کے باپ دادا نے دلالی سہولت کاری شروع کی تھی، وہ اپنی پوتوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس مشکل وقت میں یہ عوام میں کیوں نہیں یا عوام کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے باوجود آخر آپ عوام ان کی چاکڑی اور بلے بلے کیوں کرتے ہو؟ جیوے جیوے آوے آوے ان کے نعرے کیوں مارتے ہو؟ مالا اور ہار لے کر ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر کیوں کھڑے رہتے ہو؟ لوگوں جاگو، ان ضمیر فروش، دھرتی فروش، مفاد پرستوں اور غیر ملکی صورتکاروں کو پہچانو۔ یہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں۔ یہ اپنے ذاتی سیاسی مالی مفاد کے لیے ریاستی وسائل اور آپ کے حقوق کا سودا کرتے ہیں۔ 75 سال میں ہماری حالت نہیں بدلی گئی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر سوال اٹھایا جائے، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر پوچھا جائے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا؟ تم عوام کے نمائندے ہو یا پاکستان کے؟ اگر سب کچھ ہم عوام نے اپنی مدد آپ ہی کرنی ہے تو آپ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے پتن شیر خان کھوکھرال ڈیم کے متاثرین سراپا احتجاج۔ کھوکھرال ڈیم کے متاثرین نے آج جمعہ کے بعد بانڈی، ڈلکوٹ اور سون کی جامع مساجد کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ہم لوگ جو برسوں سے دریا کے کنارے آباد ہیں، ہماری زمینیں کھوکھرال ڈیم کے ضد میں آ رہی ہیں اور معاوضات کے لیے دوسرے لوگوں کی فائلیں بنا کر شاملات کی ادائیگی ہو رہی ہیں۔ اگر پہلے دن سے ہی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق شاملات کی ادائیگی ہوتی تو 187 کنال شاملات بقایا بچتی ہے۔ نہ محکمہ مال نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور متاثرین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی فائلیں بنا کے معاوضے بنا رہے ہیں جن کا دریا کنارے زمینوں سے تعلق ہی نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر صاحب اور محکمہ مال کے ذمہ داران موقع پہ آ کے جو لوگ برسوں سے دریا کنارے آباد ہیں ان کے معاوضات کی فائلیں زمینوں کی پیمائش کر کے بنائیں اور جلد از جلد معاوضوں کی ادائیگی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیم متاثرین کے حوالے سے ہمارا پہلا پروگرام بانڈی کے اندر ہوا اور یہ دوسرا پروگرام ہے۔ تو متاثرین علاقہ ٹوئن، ڈلکوٹ، سون، بانڈی اور پاڑولے کے جو جتنے بھی ہم لوگ متاثر لوگ ہیں، ہم یہ اپنے انتظامیوں کو اور محکمہ مال کو جو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہاں کے چند لوگ جن کا اس ڈیم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ جا کے تو محکمہ مال کو لے کے تو یہاں پر ہماری زمینوں کے اوپر آ کے تو نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ذاتی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم کمشنر صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ یہاں پر اے ڈی سی صاحب اور مال افسر صاحب اور یہاں پر انہوں نے شرکت کی اور یہاں کے چند لوگ جو ہیں وہ ان کو لے کے یہاں پر آئے۔ ہم یہ بھی آج آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب لوگ متاثر لوگ ہیں، ان کی اس ڈیم میں ان کی زمینیں آ رہی ہیں، اقسامی زمینیں آ رہی ہیں، شاملاتیں آ رہی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی کیا گیا ہے کہ جی چند لوگوں کو جس کے پاس 20 کنال شاملات ہے اس کو 2 کنال 3 کنال دے کے تو باقی وہ شاملات جو ہے باقی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔
تو آپ بتائیں کہ ہم لوگ کدھر جائیں گے؟ جن لوگوں کی اوریجنل جو زمینیں یا اس شاملاتیں اس ڈیم میں آ رہی ہیں وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی یہ لوگ کھڑے ہیں یہ پہلے سے اس نیلم جیلم پروجیکٹ سے متاثر ہیں اور پھر اس ڈیم سے متاثر ہو رہے ہیں. تو میں کمشنر صاحب کو ان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس بھی شرکت کریں گے اور ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ جو لوگ ہمارے اس زمین میں جو ہے نا محکمہ مال کو لے کے تو وہ کچھ پیسے وہ خود کھاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا ان محکمہ مال کو کھلاتے ہیں اور ہمارا یہ جو ہے نا اس ڈیم میں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. میں ان کو آگاہ کر رہا ہوں اگر یہ کام نہ ہوا تو انشاءاللہ میں تمام جو مال سے لے کے آگے پاڑلے تک جتنے بھی متاثر لوگ ہیں سب کو لے کے تو انشاءاللہ اس ٹوئنٹ ڈالکوٹ روڈ کے اوپر بیٹھیں گے. پھر کمشنر صاحب آئیں گے تو فیصلہ ہوگا. اگر یہ اسی طرح یہ محکمہ مال یہ کام کرتا رہا جو چوروں اور دلالوں کو لے کے ہماری زمینوں کے اوپر آ کے نشاندہی کرتے رہے تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا آج پیغام ہے. تھوڑا سا ہم نعرہ ماریں گے. خبر شامل کرتے ہیں پلندری سے. 29 دسمبر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ پلندری کا مشاورتی اجلاس 35A کے خلاف ہندوستانی عدالتی فیصلے کو JKLF مسترد کرتا ہے. اجلاس میں تنظیم سازی کے عمل کو تیز کرنے کا اتفاق. چیئرمین یاسین ملک صاحب اور دیگر اسران کی رہائی کو مطالبہ. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں عوامی حقوق تحریک کی مکمل حمایت. یہ ہے خضر عمر. صرف 25 سال کی عمر میں اس شخص نے 8 کروڑ کی پراڈو V8 ZX خرید لی جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے کاروباری شخصیات سیاستدانوں کی ٹاپ لائن سواری ہے. خضر عمر کا تعلق لیا سے ہے. ایک غریب کا بچہ ہے جس نے غربت میں آنکھ کھولی اور باپ ایک مزدور تھا. تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد نے نائی کی دکان پر ہنر سیکھنے کے لیے کھڑا کر دیا تاکہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری میں زندگی نہ گزر جائے. لیکن اس نوجوان نے ہم میں اکثر نوجوانوں کی طرح سیاستدانوں کو کوسنے اور ملکی حالات کا رونے کے بجائے یوٹیوب اور فیس بک پر ایک چینل بنا کر دوستوں کے ساتھ گروپ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کر دی. لوگوں کے پسندیدہ موضوع پر بہترین مواد کے ساتھ فنی ویڈیوز کے اس کے چینلز کو 4 چاند لگا دیے. یہ اپنے چینل کا خود ہی پروڈیوسر اور خود ہی رائٹر ہے. اس وقت اس کا چینل 50 لاکھ سے 1 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے اور ہم سے اکثر نوجوان یا تو بے روزگاری کی وجہ سے مایوس ہیں یا 30 40 50 60 ہزار پر نوکری کر رہے ہیں. ملک کے سیاستدانوں سے شکوہ گنا اور ملکی حالات کا رونا رو رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے محنت کرنی چاہیے. بعید نہیں کہ آپ کی محنت رائے گاں جائے. یاد رکھیں جب انسان کوشش کرنا شروع کر دے زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. ایک دن اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے.